السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما كنتم تعلمون. والذين منكم يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 235 تک ہم نے ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی. اب اس نشست میں ہم آگے کی آیتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے. آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نشست میں آپ نے سنا تھا یہاں تک کہ تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم عدت والی عورتوں سے اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجو اور تم ان کے ساتھ نکاح کا تم ارادہ رکھو تمہارے دلوں میں جو اور اللہ جانتا ہے کہ تم عدت والی نکاح عورتوں کے ساتھ اگر تم نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہارے اس ارادے کو اللہ جانتا ہے. اور آیت نمبر 235 میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ عدت والی عورتوں سے تم مطلب اشارتاً کنایتاً اگر تم نکاح کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو، مگر ان کے ساتھ نکاح کا ان سے وعدہ مت کرو اور ان کو پکا ان سے کوئی عہد نہ لو. اشارتاً کنایتاً اگر آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہو جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ تم اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو، ایسا تم اشارتاً کوئی اشارہ دینا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر تم صریح طور پر اور پرعزم ہو کر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو. یہ آیت نمبر 235 میں بیان کیا تھا. گزشتہ نشست میں ہم نے اس کو مختصر بیان کیا تھا. اب اس کے بعد آیت نمبر 236 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. تم نے ان کے ساتھ اور نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہے نہ تم نے ان کے ساتھ صحبت وغیرہ کی ہے ایسی، اور نہ تم نے ان کے ساتھ کوئی نکاح کا مہر مقرر کیا ہو. ایسی عورت کے ساتھ تم پھر نکاح کے فوراً بعد طلاق کا ارادہ رکھتے ہو اگر ان کا حکم ہے اس آیت میں ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے تو تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو تو تم کیا کرو متاعا بالمعروف. تم انہیں کوئی استعمال کے لیے کوئی بھی چیز جو ان کے استعمال میں ہوتی ہے تم انہیں دے دو. حقا علی المحسنین. انہیں فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے. یعنی کہ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مرد نے نکاح کیا ہے اور نکاح کے بعد میں وہ اپنی زوجہ اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے صحبت کیے بغیر
پھر سے وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی بھی ایک ریزن سے ایسا ہوتا ہے، اب وہ نکاح کو توڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، مگر اس نے نہ نکاح کا کوئی مہر مقرر کیا ہے، نہ اس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے، نہ اس کو ہاتھ لگایا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم ان کو طلاق دے سکتے ہو. اس ایسی صورت میں تم ان کو متاعا بالمعروف کا معنی ہے کوئی استعمال کی چیز دے دو. ہم نے گزشتہ نشست میں سنا تھا کہ جو ہے مہر جب ادا کرتے ہیں ہم، یعنی کہ شاید میں نے گزشتہ نشستوں میں بیان کیا تھا، گزشتہ نشست میں نے، کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس پر مہر واجب ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ مہر تعین کرے، چاہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق. پیسوں میں اگر بول لیں آپ تو 11,000 21,000 25,000 جو بھی اپنی اس کی استطاعت. چاندی کے سکوں میں اگر حساب کرے، دینار کے سکوں میں اگر حساب کرے، جی 10 20 25 درہم یا پھر 30-40 تولے چاندی، یا پھر جو ہے 1-2 تولے سونا، اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو مہر مقرر کیا جاتا ہے. یہ مہر طلاق کے بعد میں یا پھر اپنی زندگی میں انسان پر واجب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ادا کرے، یا فوری ادا کرے یا پھر بعد میں زندگی میں کبھی بھی ادا کرے. یہ مہر جو نکاح کے عوض میں عورت پر جو اس کا حق ہے، یہ کب ہے؟ نکاح ہونے کے بعد، اگر صحبت ہونے کے بعد اگر کی بات ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر جو ہے اس کو طلاق دے دے یا پھر خلا ہو جائے، کسی بھی صورت میں انسان، یا پھر دونوں کا جوڑا ویسے ہی سلامت رہے، ان ساری صورتوں میں شوہر اپنی بیوی کو جو نکاح کے وقت جو مہر مقرر کرتا ہے وہ ادا کرے گا. مگر یہاں پر جو کیس ہے، اس میں انہوں نے ابھی نکاح کے وقت میں مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر اللہ تعالیٰ جنہوں نے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا. بس نکاح تو ہو گیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں، ان کی ولایت، ان کے اولیاء کی موجودگی میں، ان کے سرپرستوں کی 2 گواہوں کی موجودگی میں دولہا دلہن نے آپس میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور نکاح ہو گیا. مگر ابھی مہر مقرر نہیں ہوا، چاہے وہ مہر مقرر نہ ہو یا پھر مقرر ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں. اب یہاں پہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اگر، تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایسی صورت میں، اور نہ اس نے صرف نکاح کیا ہے، ہاتھ بھی اس کو نہیں لگایا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں متاعا بالمعروف، تم اسے کچھ دے دو. اب بالمعروف بولتے جو بھی اچھی چیز تم سے ہو سکے. تب کیا ہو سکتا ہے؟ تو منیمم 1-2 جوڑے کپڑے پہ سلا دو اس کو، بیوی کو، یعنی جس کو ابھی تم نے طلاق دی ہے. کچھ بھی آپ سے جو ہدیہ تحفے پیسے کی شکل میں ہو، ایک آدھ سونے کی انگوٹھی دے دیجئے، کچھ بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دینے کا حکم ہے. یہ جو ہے اس کے نیکی کرنے والوں کے لیے ان کا حق ہے، بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ ہاتھ نہ لگانے کی صورت میں البتہ مہر مقرر کر دیا تھا، اگر اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے اس کا ذکر. یہ آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جنہوں نے ایک تو نہ صحبت کی ہے اور نہ نکاح مقرر کیا تھا. ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہے اگر تم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، او تفرضوا لہن فریضہ، تم نے ان کے ساتھ صحبت وغیرہ بھی نہیں کی، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ تم نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی نکاح کا مہر مقرر کیا. تو تم کیا کرو؟ ومتعوہن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر متاعا بالمعروف. تو ان کو تم کچھ اس کے بدلے میں ہدیہ تحفہ کچھ دے دو. حقا علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے. پھر اس کے بعد کی آیت میں 237 میں بیان کر رہا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو، اس حال میں کہ تم نے ان کا مہر مقرر کر چکے تھے. اس سے پہلے کی صورت میں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں کیا تھا. اب یہ بات کی آیت میں، آیت نمبر 237 میں بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم نے اپنی بیویوں کو نکاح کے بعد طلاق دے دی تھی، مگر اس پہلی صورت میں نکاح مہر مقرر نہیں ہوا تھا. مگر دوسری صورت میں ایک اور ایسی سچویشن بھی ہے جس میں آپ نے ایک ایسا نکاح بھی جس میں نکاح میں مہر تو مقرر ہو گیا تھا مگر صحبت نہیں ہوئی.
صحبت بیوی کو نہ اس نے بیوی کے ساتھ نہ اس نے صحبت کی ہے نہ اس نے اس کو ہاتھ لگایا. ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ فنصف ما فرضتم. تو تم پر کیا ہے, نکاح کا مہر مقرر کر دینے کے بعد تم طلاق دیتے ہو بغیر صحبت کے, تو ایسی صورت میں تم اس کو آدھا مہر دو گے. آدھا مہر, مثال کے طور پہ 50,000 روپئے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا ہے اور اس نکاح ہوا, تھوڑی دیر بعد پھر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے, اس کے ساتھ نہ اس نے صحبت کی نہ اس کو ہاتھ لگایا, تو ایسی صورت میں 25,000 روپئے وہ اس مرد پر اس عورت کو دینا واجب ہے قرآن کی آیت کے پیش نظر. فنصف ما فرضتم, واجب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی ضروری ہے صحبت سے پہلے. البتہ صحبت ہو گئی ہے جی, خلوت صحیحہ ہو گئی ہے, صحبت ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد میں تو پورے کا پورا مہر ادا کرے گا. اب تو آدھے مہر پہ کام نہیں چلے گا, پورا مکمل مہر ادا کرے گا. الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. اب عقدۃ النکاح اس میں اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کر رہا ہے کہ البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ دے دے تو درست ہے, اور تمہارا زیادہ کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو, بے شک اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, یہ تو ہوگی بات اصول کی جی کہ مرد آدھا نکاح آدھا مہر عورت کو دے گا. پھر یہاں پہ ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہے عورت کی بھی مرضی ہے, وہ اگر چاہے تو وہ پورا مہر ہی معاف کر دے, مجھے نہیں چاہیے پیسہ جی, مجھے پیسہ لے کے کیا کرنا ہے, رشتہ ہی جب ٹوٹ گیا. بس سب کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے, اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. اگر عورت چاہتی ہے مہر کو ٹوٹلی معاف کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے, معاف کر دے سکتی ہے. اسی طرح مرد اگر چاہتا ہے کہ چلو آدھا مہر کیا اپنی طرف سے پورے کا پورا دے دیتے ہیں, 50,000 کا 25 کیا, اب نکاح ٹوٹ گیا چونکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ چیز متاع بالمعروف, یعنی عورت کو کچھ ہدیے میں تحفے میں کچھ دے دو بولنا, یا پھر آدھا مہر مقرر کرنا, اس کا ریزن یہ بیان کیا گیا ہے چونکہ ایک مرد آدمی کے لیے طلاق ہونا یہ کوئی اتنا اس کے لیے اگلے نکاح کے لیے اتنا رشتوں میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا جتنا عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے ایک بار اس کا رشتہ ٹوٹ جانا پھر نئے سرے سے دوسرا نکاح ہونے کے لیے اس کو زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں. تو وہ چاہے وہ کچھ بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کیوں ٹوٹا تھا رشتہ کا, کیا وجہ تھی, وہ کئی پرابلمس کو جھیلنا پڑتا ہے اس کو. تو اس کی پاکجاہی کے لیے, حالانکہ مکمل پاکجاہی تو نہیں ہوتی, تھوڑا بہت اس کی تسلی کا سامان ہو جائے, اس کو ہدیہ تحفہ اگر کچھ مل جائے, اس کا مہر مل جائے اگر, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سہولت کے طور پر رکھی. اب اس کی بات بھی مرضی ہے عورت کی, اگر وہ عورت جو ہے ٹوٹلی مہر کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے, یا پھر مرد کی مرضی ہے وہ آدھے مہر کے بجائے وہ مکمل مہر پورا ادا کرنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ آدھا مہر تو مرد کو دینا واجب ہوگا, اگر عورت لینا چاہتی ہے تو آدھا تو دینا پڑے گا. اب وہ معافی کی درخواست نہیں کر سکتا, وہ آدھا مہر بھی کہیں کو لے رہے آپ معاف کر دو نا, ایسا وہ نہیں بول سکتا جی, وہ دینا پڑے گا. اگر وہ مانگتی ہے تو پھر دینا پڑے گا. پھر آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش مت کرو. یعنی جیسا اب ایک رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے دلوں میں غصہ ہوتا ہے, چاہے رشتہ وہاں سے ٹوٹو یا پھر یہاں سے ٹوٹے, ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے کہ اب کیا رحم کرنا ان پہ. ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ نہیں, بال کی کھال نکال کے ایک چیز کا حساب کرنا ہے جی, ہمارے فنکشن میں اتنے پیسے خرچ ہوئے, 1 لاکھ شادی کے پیچھے پکوان پہ خرچ ہوا, فنکشن ہال کا خرچ ہوا, یہ ہوا, ان کو بھی غصہ رہتا, پھر ان کو بھی غصہ رہتا, تمہارے ہی پیسے کیا, ہمارا بھی تو خرچ ہوا پیسہ, ہم نے بھی تو بچی پہ سونا چڑھایا, فلاں بہت کچھ. اب یہ جو غصہ ہوتا ہے اس چیز کی آسانی کے لیے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, ایک دوسرے کو تم کیا کہتے ہیں, ایک دوسرے پر دل بڑا کرنے کے لیے, ایک دوسرے پر احسان جتانے کے لیے, اس کا خیال کرنے کے لیے, خیال کرنے کو تم نظر انداز مت کرو. میں کیوں کروں, اس پر میرا آلریڈی نقصان ہوا, میں کیوں احسان کروں. حالانکہ احسان کر سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے, مگر کیوں غصہ ہے اس کو, اس پر تیری وجہ سے رشتہ ٹوٹا, میں کیوں کروں, ایسا مت کرو کر رہا ہے خدا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, تم آپس سامنے والے پہ مہربانی کرنے کو تم نظر انداز مت کرو. میں کیوں کروں اس میں, یہ دلہن والوں پہ میں کیوں میرا بھی نقصان ہوا آلریڈی, پھر میں کیوں ان پہ مہربانی کروں, نہیں میں برابر ان پہ یہ کروں گا. یا پھر لڑکی والے لڑکے کو پکڑ کے ایک چیز کا حساب کر, یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑوں کو نظر انداز کرو بول رہے خدا.
جی، اور اس میں جو ہے ایک دوسرے پہ مہربانیاں کرو. اب ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنے کو تم نظر ایزی مت لو بول رہا ہے اس میں. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا خیال کرنے کو اوائڈ مت کرو، اس کو پیش نظر رکھو، اس کو سامنے ملحوظ خاطر رکھو، اور ایک دوسرے کا پیار محبت سے ایک دوسرے کا خیال کرو. جتنا تم سے ہو سکے پازیٹیو پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بیان کرنا مقصود ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، چاہے وہ تمہارے ظاہری اعمال ہو یا پھر باطنی تمہارے خیالات ہو یا پھر تمہارے ارادے ہو یا پھر دل کی تمہاری سوچ ہو یا پھر نیت ہو. اللہ تعالیٰ دونوں سے واقف ہے. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد طلاق ہو جانے، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کی آیتوں میں صحبت کے بعد طلاق ہونا اور شوہر کا انتقال ہو جانا، مطلقہ عورتوں یا پھر وفات پانے والی بیوہ عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے تھے. اب اس آیت میں، یہ دو آیتوں میں طلاق کی اس صورت کا بیان کیا جا رہا ہے جس میں صحبت سے پہلے طلاق ہو گیا. یہ دو آیتوں میں، آیت نمبر 236 236 اور 237، یہ دونوں آیتیں سیم ہیں. اس میں فرق بس یہ ہے کہ ایک میں نکاح کا مہر مقرر ہوا تو کیا کرنا ہے، اور جس میں مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے. نہیں ہوا اگر تو کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے دے دیجئے. اگر نکاح کا مہر مقرر ہو گیا تو جتنا مہر مقرر ہوا اس میں کا آدھا دے دیجئے. بس آیت نمبر 236-37 کا پورا ٹوٹل کانسیپٹ یہی ہے. اب آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظو، حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. جی، علی الصلوات والصلاۃ، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور پہ اسپیشلی بیچ کی نماز کی، درمیانی نماز کی تم حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو، اللہ کے دربار میں جب کھڑو. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، یہ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اس آیت میں نماز کا حکم بیان کیا. آیتیں تو طلاق کی، میاں بیوی کے حقوق کی، حقوق العباد کی چلتی آ رہی تھی. اس میں ایک آیت آ گئی جو انسان کو اللہ کے حقوق، اللہ کے حق ادا کرنے کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیت کا ذکر کیوں فرمایا، اس کی مناسبت کیا ہے. تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اس کی مناسبت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے کام کاج میں، دنیا کے معاملات میں بیوی بچوں کے کیا ہوتے ہیں حقوق ادا کرتے ہیں. بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں اتنا منہمک، اتنا منسلک ان سے جڑ جاتا اور اس میں اتنا کھو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کو بالکل فراموش کر بیٹھتا اور خدا کو بھول جاتا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اس میں نماز کو اس لیے بیان کیا کیونکہ پہلے اللہ کا حق ہے، اس کو مت بھولو. تمہارے چھوٹے چھوٹے چیزیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت دنیا میں انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ بندہ خدا کی عبادت کرے. پھر یہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، خلا کے مسائل، وراثت کے مسائل، دودھ پیتے 2 سال بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل، اتنی باریک مسائل، اتنے ہزاروں مسائل کو بیان کر رہا ہے. کھانے میں کیا حلال کیا حرام، حالانکہ یہ ساری چیزوں کے لیے انسان پیدا ہی نہیں کیا گیا. پیدا انسان تو خدا کی عبادت کے لیے کیا گیا، اصل مقصد تو یہ ہے. مگر ایک عبادت کے لیے اطراف سے جو کروڑوں جھنجھٹوں سے انسان گزرتا ہے اس میں کوئی چیز کو خدا نہیں چھوڑا، ہر جھنجھٹ کا لحاظ رکھا خدا. یعنی کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو کیا کیا چیزیں پرابلم سالو کرتا ہے اس چیز میں. کاروبار کرتا ہے تو کیا کاروبار کی جب بات آئی، ایمان والو تم کاروبار کرو. جی، ادخلوا فی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. اے ایمان والو جب تم کو جب نماز کے لیے بلائے مؤذن تو نماز کی طرف آ جاؤ. جمعہ کی دن بیان کر رہا ہے، اور اپنا کاروبار سب چھوڑ دو، فوری نماز کی طرف آ جاؤ. اذان دے مؤذن، نماز کی تیاری کرو. پھر نماز تم پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، جاؤ پھر کاروبار میں لگ جاؤ. مقصد زندگی بتانا مقصود ہے یہاں پر. تو اسی طرح اللہ، اور دیکھیے اب جب کبھی بھی اللہ چاہے حقوق العباد ذکر کرے، بندوں کے حق کی بات کرے، یا خدا اپنے حق کی بات کرے، جانوروں کے حق کی بات کرے، پڑوسیوں کے حق کی بات کرے، چاہے کسی کے حق کی بات کرے، فائنلی پھر جا کر وہاں پر اس کو فکر آخرت کی طرف، آخرت کو کی طرف کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے خدا کو. کہ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو، اس چیز کو سمجھو، اس کو مت بھولو. تم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو انسان جب 2 انسانوں کا رشتہ ہوتا ہے، 2 انسانوں کا میل ملاپ ہوتا ہے، تو اس میں بھی تم اپنی مرضی سے بیویوں کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے. اللہ اس کے رسول نے تمہاری زندگی کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے. اگر یہ پیمانہ اگر خدا نہیں دے گا تو پھر انسان جانوروں جیسی زندگی گزارے گا، بیویوں کو غلام سمجھے گا، یا پھر بیویاں مردوں کو اپنا غلام سمجھیں گی، یا پھر تم جتنے ہم بھی اتنے سمجھے گی. یہ سارے جھگڑے
نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سسٹمیٹک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، کاروبار کا طریقہ، بڑوں کے آداب، چھوٹوں کے آداب، ہر چیز بیان کیا، ہر حالانکہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے قرآن یا پھر انسان نے پیدا کیا گیا. نہ قرآن خصوصی طور پہ اس لیے نازل ہوا، نہ انسان خصوصی طور پہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں کرے، نہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا انسان. تو وہ خاص خصوصی بندگی یعنی اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ نماز ہے، اللہ کی عبادت میں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے بندے کو پوچھ نماز کے بارے میں ہوگی، اور سب سے پہلا فرض جو نازل ہوا، جو امت پہ فرض کیا گیا وہ نماز ہے، اور جو سب سے آخر تک رہے گی وہ بھی نماز رہے گی. جی، اور بندے نماز کو مومن کی معراج بتایا گیا، نماز میں اللہ کے دیدار کی بشارت دی گئی، نماز میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، ساری عبادتوں کی جامع نماز ہے. اب جو ساری روزے میں صرف انسان بھوکا رہتا ہے، دوسری عبادتیں ایک ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہوتی، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دیا، جس میں جو تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور پر تم درمیانی نماز کی حفاظت کرو. ویسے تو ہر نماز کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور ہر نماز کو جو ہے کیا کہتے ہیں خشوع و خضوع سے ادا کرنا ہے، مگر خصوصی طور پر جو ہے درمیانی نماز کا ذکر فرمایا. اب اس میں ایک بحث تفصیلی کہ درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے. بعض مفسرین نے ظہر کی نماز بتایا، بعض نے عصر کی نماز، بعض نے مغرب کی نماز، بعض نے عشاء کی نماز. الگ سب کی آ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کی نماز درمیانی نماز ہے. جی، اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دن کے بالکل درمیان کا حصہ ہوتا ہے وقت ظہر کا، اس لیے اس کو درمیانی نماز بتایا گیا، اس کی حفاظت کرو. دوسری ایک اور حدیث پاک بھی جس میں کیا کہتے ہیں بعض لوگ جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب میں سے بعض لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں نماز میں دن بھر میں کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں. ظہر کی نماز میں حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے تو ایک دو صفیں رہ جاتی تھی، باقی پوری مسجد خالی ہو جاتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، ان کا یہ منظر دیکھ کر آپ نے ان پر غصے کا اظہار فرمایا، جی، کہ جو ہے تم لوگ اگر نمازیں گھروں میں پڑھیں گے یا پھر کاروبار کی وجہ سے نمازوں میں سستی کریں گے تو میں گھروں کو تمہارے جلا دوں گا. اس طرح کی حضور نے وعیدیں بیان کی ہے. تو ان احادیث کے پیش نظر اب میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہے کہ جنہوں نے فجر کی نماز کہی ہے اس کا ریزن کیا ہے بیچ کی نماز، جنہوں نے عصر کی نماز کہی ہے وہ درمیانی نماز، بیچ کی نماز عصر کی ہے. لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں جانا کوئی مقصود نہیں ہے، میں اس کی طرف گئے بغیر. اب ان شارٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، حنفی مسلک میں امام اعظم کے نزدیک ظہر کی نماز کو آپ نے بیان کیا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اب جو ہے بعضوں نے جو ہے عصر کی نماز کو، تو جنہوں نے ظہر کی نماز کو بیان کیا ہے انہوں نے دن کا حساب کیا ہے، جنہوں نے عصر کی نماز کو بیان کیا ہے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے عصر کی نماز چونکہ جو ہے دن اور رات دونوں کے درمیان میں ہے، اس وجہ سے اس طرح کا کیلکولیشن کر کے عصر کی نماز کو درمیانی بیان کیا ہے. اور جنہوں نے مغرب کی نماز کہا ہے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں سری نمازوں سے، دو سری نمازوں کے درمیان مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دو جہری نمازیں ہیں، پھر عصر ظہر مغرب دو سری نمازیں ہیں، دو سری نمازوں کے درمیان کی نماز ہے یہ جہری نماز. اس طرح بیان کیا ہے. سب کی اپنی اپنی آرا ہے، وہ سب سارے روایتوں کے پیش نظر انہوں نے بھی قرآن و حدیث کے احادیث مبارک کے پیش نظر ہی بیان کیا ہے کہ ہاں درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے. سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، وہ کوئی موضوع بحث نہیں، اس کو پکڑ کر لمبا چوڑا تو میں کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. بہرکیف ظہر کی نماز امام اعظم حنیفہ کے نزدیک بیان کی. اس میں مقصد بتانا یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو میں. اس میں جو ہے ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جنگ خندق کے وقت میں حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں جب مسلمان جب گڑھا کھود رہے تھے، جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے، وہ لوگ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، فوج بھی کم تھی، بہت کم تھی، وہ تفصیلی واقعہ پھر کبھی بیان کروں گا میں. تو اس میں مسلمان جب اس کا خندق کھود رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے، وہ
تو اس جنگ کفار مشرکین سے جنگ سے بچنے کے لیے اور اپنی آپ کی حفاظت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ڈیفینس کے لیے وہ گڑھا کھود رہے تھے. تو وہ ساری مصروفیت میں ان کا ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، ظہر کی نماز بھی مس ہو گئی. تو ساری نمازیں حضور نے ایک ساتھ اکٹھا کر کے بعد میں جوان کے ساتھ حضور نے امامت فرمائی. تو حضور نے اس وقت ان کو بد دعا دی تھی. دیکھیے حضور کی زندگی میں کبھی بھی آپ نے حضور نے بد دعائیں نہیں دی. کبھی حضور پاک علیہ السلام امت پہ اتنا جلال نہیں، اور بد دعا خصوصاً بد دعا یہ کلمات حضور نے اس وقت بد دعا دی. کب اللہ کے رسول پر بد دعا کے کلمات زبان پر اس وقت آتے جب اللہ کا حق ادا کرنے میں حضور اس پر کوئی ظلم کرتا، ستم کرتا، کوئی ستاتا حضور کو اللہ کا حق ادا کرنے میں، تو حضور کو جلال آ جاتا تھا اس وقت، اور حضور بد دعا یا کلمات ادا فرماتے تھے. اس کے علاوہ کبھی بھی حضور پر اپنی ذات پر جب ظلم ہوا کبھی بھی حضور نے نہیں بیان کیا. وہ حضور معاف کرنے کی بات کرتے تھے. آج یہ نہیں میرا مقام سمجھتے تو کیا ہوا، ان کی اولادیں ہوں گی جو مجھ پر ایمان لائیں گی، میرے مرتبے کو سمجھیں گے، اس طرح نظر انداز کر. مگر اس دن جنگ خندق کے دن ان لوگوں کے ستانے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نمازیں میں، اس لیے حضور نے کہا کہ ان کے پیٹ اور ان کی قبریں آگ کے گڑے، آگ کے ڈھیروں سے بھر جائیں. ان کی وجہ سے آج ہماری نمازیں مس ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو بد دعا کی نماز، تو وہ ظہر کی نماز تھی. تو یہ اس کے پیش نظر، اور حضور نے یہ بھی بیان کیا ساتھ میں کہ ان کی وجہ سے ہماری صلاۃ وسطیٰ مس ہوئی. ہاں یہ الفاظ ہیں حضور کے، صلاۃ وسطیٰ. تو امام اعظم حنیفہ اس الفاظ کے پیش نظر کے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جو کہا کہ ان کی وجہ سے جو صلاۃ وسطیٰ مس ہوئی ہے، تو وہ نماز تو پھر ظہر کی نماز تھی. تو اس اعتبار سے بھی وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے. تو اس لیے حضور امام اعظم کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے. تو خیر اس میں اسپیشلی خصوصی طور پہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تم اللہ کے دربار میں جب تم کھڑے ہو جاؤ تو تم با ادب کھڑو اور اس کا حق ادا کرو. نمازوں کو چھوڑو مت، اس کی تم سستی مت کرو. جب حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک مسلمان کی نمازوں کا جب جائزہ لے گا، دیکھے گا کہ اس کی نمازیں کتنی، فرشتوں اس کی نمازوں کا حساب لو. جب اس کی نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کے فرائض کمپلیٹ ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر نمازیں اگر اس کی مسنگ ہوں گی تو اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کے نوافل کو چیک کرو، نفل نمازوں کو چیک کرو. اگر نفل نمازیں اس کی اتنی ہیں جو فرائض کو جا کر فل اپ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کل فرائض ملا کر اس کی ایک 100 رکعتیں مس ہو گئی اس کی ساری زندگی میں مثال دینے کے لیے بول رہا ہوں، میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں. یہ 100 فرض نمازیں مس ہو گئی اس کے بدلے میں 100 نفل نمازیں پڑھا ہوا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ فرض جو مس ہوئی ہے اس کی، تو وہ نوافل کو لے جا کر اس کے فرائض کے کوٹے میں ڈال دو، مگر اس کو بخش دو. خدا کی مہربانی دیکھیے، ایسا آپشن ہے نہ بول کر فرائض کو ٹائم پہ چھوڑ کے نفل پڑھ لیتے بیٹھ جائیں گے آپ، آمدن کرنے سے نہیں ہونے والا ہے. یہ انسان جو نوافل اپنی طرف سے کرتا ہے وہ الگ بات ہے. اچھا ایسی بات ہے فرض مس ہو گیا، فجر ساری زندگی کی فجر غائب، جی ساری زندگی کی جو کاروبار میں مصروف رہنے کی وجہ سے مغرب عصر کی نماز غائب، خاص کر کے یہ عصر کی نماز مغرب کی نماز، پھر بھی عشاء کی نماز کا وقت لمبا رہتا، گھر کو آ کے پڑھ لیتے، بعض دیر سے پڑھتے، بعض جماعت سے پڑھتے. عصر اور مغرب کی نماز ایسا کاروباری وقت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اس وقت کاروبار سے جان چھوڑا کر اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے آنا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم دنیا طلب کرنے میں، کاروبار دنیا حاصل کرنے میں، بزنس میں پیسہ کمانے میں تم بیلنس مینٹین کرو. مطلب اتنی ہرس، پیسہ 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 چاہیے مجھے، اب میں دکان بند کروں گا 10 منٹ کے لیے تو میرا سالڈ 10-15 ہزار روپے کا گراہک جو ہے میرا مس ہو جائے گا. تم ایسا مت کرو بول رہے حضور. دنیا کمانے کے لیے دنیا کمانے میں تم ہرس مت کرو، بیلنس مینٹین کرو. اللہ نے تمہارے لیے جتنا مقدر کیا ہے وہ تم کو ڈیفینیٹ مل کر رہے گا. نماز کی وجہ سے وہ تمہارے 10,000 مس ہوئے ایسا مت گمان کرو. تمہارے حق میں جتنا تم کو ملنا تھا وہ مل کر رہے گا. اور اکثر میں یہی کہتا ہوں، بندے کو خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. جب وہ خدا نماز کے وقت تمہارے کاروبار کو جب بھیج سکتا ہے آزمائش کے لیے، تو پھر کیا وہی خدا تمہاری نیکی پر ثابت قدمی کو دیکھ کر بعد میں وہ کاروبار وہی گراہک کو دوبارہ بعد میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ سارے گراہک کاروبار اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو تمہاری دکان پہ کاروبار کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو آپ کی دکان پہ کاروبار کہاں سے آئے گا؟ گراہک کہاں سے آئے گا؟ آپ کی دکان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ جی ہم کو یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو دنیا کے سارے کام کاج اسی وقت چھوڑ کر بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. پھر حاضر ہو تو کیسے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، باادب
ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ایک سو ہو کر، تمہارا دھیان، تمہاری توجہ ایسا نہیں کہ تمہارا جسم کھڑا ہے خدا کے دربار میں اور ذرا خاموش بیٹھائیے، آواز بہت آ رہی ہے، فون پہ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ایسا نہیں کہ تمہارا جسم حاضر ہے مسجد میں اور تمہاری روح غائب ہے، تمہارا خیال کہیں اور ہے، تو پھر ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ساری یہ نماز تو ورزش ہے، جو بندہ آئے کھڑے ذکر کرے اور چلے جائے جی۔ اور کئی لوگ دیکھتے ہیں وضو تک صحیح نہیں بناتے، نماز پڑھنا ہو اٹی کو آتے ہیں دھن 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 وضو بناتے پانچوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان جب تمہارے پیروں کو، میں قدموں کو وضو صحیح نہ بنانے کی وجہ سے میری امت کے قدموں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ نماز کے اہتمام میں تو وضو بنایا جاتا ہے، آپ کی نماز ہوتی نہیں جب وضو صحیح نہیں ہوا گا۔ یہ 5 انگلیاں جب پیروں کی ہوتی ہیں تو اوپر سے نل کے نیچے کھولتے ہیں، 90% کے اوپر مسلمانوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بول رہا ہوں یہ بات، بس یوں پیر نل چلتے رہتا، نل پیر بس کھول دیتے، بس یوں 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 کر دیے، چلو بھیگ گئے پیر، بہت بول تو ہاتھ پھیر لیا صاحب۔ یہ انگلیوں میں خلال کون کرے؟ یہ انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے، یہ دونوں پیر، یہ رائٹ پھر یہ لیفٹ، انگلیوں میں کرم انگلی سے اس طرح خلال کرنا چاہیے۔ فرسٹ یہاں سے شروع ہو، پھر یوں پھر یوں پھر یوں، پھر اس کے بعد یوں ہاتھ پھیریے پورا مکمل اس طرح، اب جا کر آپ کا پیر پورا بھیگا ہے۔ آپ اپنے سے یوں سمجھے کہ میں نے نیچے پیر پھیلا لیا یوں بھیگ گیا، نہیں نہیں، آپ نماز ہی نہیں پڑھے، اتنی ساری محنت آپ کی بیکار ہو گئی، کیوں؟ وضو صحیح نہیں بنایا۔ اللہ کے دربار کے ادب میں تو اس کی عبادت کے لیے تو کیا جا رہا ہے اہتمام میں، اب وہ نمازی ساری، پھر یہ سارا یہ ہونے کے بعد پھر دوسرا آپ لیجیے، لیفٹ بایاں پیر لیفٹ سائڈ، پھر اس کو پھر اب آپ پھر گرم انگلی سے پھر ابھی یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، یہ سیدھا پیر یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے یہ جو یہ لیفٹ سائڈ لیفٹ پیر کا بائیں پیر کا انگوٹھا، پھر اس میں خلال، پھر اس میں خلال، پھر اس میں خلال، پھر اس میں خلال، پھر اس کے بعد پوری طرح سے اس طرح ہوئی۔ اب دونوں پیر آپ کے مکمل بھیگے ہیں، اب آپ کا وضو مکمل ہوا۔ کئی جو پینٹ مارنے والے بھائی ہوتے، ان کے جو پینٹوں پہ پیروں پہ دیکھتے پینٹ رہتا ہاتھوں پہ، اس کے اندر پانی جذب ہی نہیں ہوتا اور وہ بندے کو خیال تک نہیں ہے کہ اس کے پیر پہ جو ہے پینٹ اتنا سا بھی اگر ڈاٹ بھی اگر ہے پینٹ کا، آپ کا وضو ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر سے جائیے وضو بنا کے آئیے، پھر سے جا کر دھو کر آئیے، پھر سے جا کر نماز پڑھا کر آئیے۔ کئی مسلمان بھائی سروں پہ جو ہے کالا پینٹ لگاتے ہیں، پہلے تو کالا پینٹ لگانا ہی جائز نہیں، بلیک کلر لگانا ہی جائز نہیں اسلام میں۔ کالا کلر کراتے ہیں تو وہ بعض کیا کہتے ہیں کلر ایسے ہوتے ہیں جو بال کو ہی پورا کور کر لیتے ہیں، یعنی کہ پانی جذب ہی نہیں کرتے بال، پانی جذب ہی نہیں کرتے، بال کچے ہی نہیں ہوتے، پانی وضو اس کا جو ہوا ہی نہیں، بے وضو اس نے نماز ادا کی۔ تو یہ نماز کے اہتمام میں وضو کو رکھا گیا، کہ وضو نہیں ہوگا تو بھی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے دربار میں تم آؤ تو اور مساجد میں آج کل دیکھتے ہیں، مسجدوں میں دیکھتے ہیں روزانہ ہر 2-4 روز میں ایک بار بولنے کے باوجود بھی پہلے ابھی تو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ٹن 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 فونوں کی بیل بجنا شروع۔ تعجب کی بات ہے، آپ کو کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو بولنا پڑتا ہے کہ ہاتھ دھوئیے آپ کھانے سے پہلے، بول کے بولنا پڑتا ہے کہ آپ کا جسم اپنے آپ جاتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھائے بعد آپ کو کوئی پکڑ کے بولا کہ ہاتھ دھو لیجیے کھا لیے نہ بولے، آپ کا خود جسم اپنے آپ جاتا۔ تو جس طرح اپنی ذات کے کام کاج کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ جا رہے ہیں نا، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو بولنا نہیں پڑنا، یہ سب آپ کا جسم خود اپنے آپ کرنا وہ سارے کام۔ مسجد میں داخل ہو، امام صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی بڑی باتیں ساری باتیں بیان کرتے تفصیلاً، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا سے لے کر وضو کی دعا سے لے کر نوافل سے لے کر فرائض سے لے کر ہر چیز جب جو سچویشن آتا ہے بیان کر تفصیل سے، اس کے باوجود بھی کوئی ایک جو نہیں دوڑتی ہے وہاں پہ۔ اور کئی بار میں بولتا ہوں مساجد میں جب آؤ، اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ تم اپنے اس کے دربار میں کھڑو تو تم بادب کھڑو، سلیقے سے کھڑو۔ مسجد میں مصلیوں کو صف کہاں سے شروع کرنا ہے نہیں معلوم ہے، یہ بات تعجب ہوتا، عالم کے مولانا کے بولنے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چلتا ایسی بولتے ہیں، اپنی ذات سے بول رہا کیا کوئی مولانا؟ نہیں، اپنی ذات کا کیا شاپنگ کو گئے کیا ہم لوگ؟ نہیں، میں وائٹ کلر بول رہا تھا، ہے ویسے بولتے ہیں، ان کو پسند آیا ہوگا وائٹ کلر، میرے کو بلیک پسند ہے بولنے کے لیے، اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیں گے، بھائی انہوں ویسی بولتے بولنے کے لیے کوئی شاپنگ وغیرہ ہے کیا؟ نہیں بھائی ان کو مٹن بریانی پسند ہے، انہوں ویسی بولتے ہیں، اپنے کو چکن بریانی اپن بھی کھائیں گے، کیا کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ کوئی کھانے پینے کی بات ہے کیا؟ کوئی شاپنگ وغیرہ کی بات ہے کیا؟ ان کی اپنی مرضی ہماری اپنی مرضی فالو کر لیں گے بولنے کے لیے؟ یہ اللہ کے دربار کا حق ہے تو اللہ اس کے رسول جیسے بتائیں گے وہ بتائیں گے علماء لوگ۔ مصلیوں کو یہ تک نہیں معلوم۔ اب دیکھیے یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، کوئی آتا ہے ادھر سے آتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے یہ کونے میں کھڑے ہو جاتا ہے، کوئی بیچ سے آتا ہے بیچ میں کھڑے، ادھر سے بھی جگہ خالی ادھر سے بھی جگہ خالی۔
صف شروع ہوتی ہے بیچ سے. یاد رکھ لیجیے اب یہ بات, میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. صف بیچ سے شروع ہوتی ہے, سینٹر سے. اب پہلا مصلی جب کھڑے ہوگا تو بیچ میں کھڑے ہوگا, امام صاحب کے فوری بعد جب پیچھے کھڑے ہوگا, صف کے بیچوں بیچ پہلا مصلی بیچ میں کھڑے ہوگا, چاہے وہ مؤذن ہو یا پھر کوئی ہو. پھر اس کے ایک بندہ ادھر بازو ہوگا, پھر ایک ادھر, ایک اس طرح فلپ ہوگی. آپ مسجد میں جب جائیں, ایک سائڈ کی فلا اگر مصلی, ایک سائڈ 10-15 لوگوں کو اگر دیکھیں, ایک سائڈ 2-3 لوگوں کو دیکھیں, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہاں پر زیادہ لوگ ہیں تو لہٰذا میں یہاں جوائن ہوں گا. یہ دیکھ کر, نہ کہ میرے کو اے سی کی ہوا کدھر آ رہی ہے, نہ کہ ادھر پلر آتا جھکے تو پریشانی ہوتی, یہ سب دیکھ کے صف نہیں مکمل کرنا. اللہ تعالیٰ پر وقوموا للہ قانتین کا مطلب کیا ہے؟ تم اس کے دربار کو جو ہے تم خصوصی طور پر اہتمام کرو, جی ادب سے قیام کرو. اس کا کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ تو صف بیچ سے شروع ہوتی ہے ایسے, پھر ایک ادھر, 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 ایک ادھر, یہ طریقہ ہے. پھر آپ اس کو فلپ کریں تو بیچ میں, اگر یہ آخری لائن میں بھی اگر آپ جب بھی مسجد کو آئیں تو بیچ میں پہلا بندہ بیچ میں ہو, پھر ایک ادھر بازو, پھر ایک ادھر بازو. بس اس کے بعد یہاں پر, پھر یہاں اس کے بعد یہاں پر جانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. اب سوچنا بھی نہیں یہاں سے جانے کا, اب جو بھی آئے گا ادھر سے آئے گا, ایک ادھر سے آئے گا, ایک ادھر سے آئے گا. یہ طریقہ کئی بار بتایا, اس کے باوجود بھی جو ہے جس کو جیسے سمجھ میں آیا ویسے کھڑا. اور اتنی جلدی ہوتی ہے, اتنی جلدی ہوتی ہے. مصلی نماز سنتوں میں ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ہمارے کیا کہتے ہیں دم گھوٹ رہا ہے مسجد میں, اتنا دم گھوٹ رہا ہے, کب جلدی نماز پڑھے تو کب بھاگیں گے, اور اتنی آسانی سے کئی لوگ چھلانگے مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں, یہ طریقہ نہیں. اور جہاں تک ہو سکے مسجد میں جب آپ چلتے, مسجد میں جب جانمازوں پہ چلتے, جہاں تک ہو سکے کوشش کریے سجدہ جہاں پہ مصلی کرتے ہیں وہاں پہ قدم مت رکھیے, تھوڑا سا ایک قدم ذرا آگے بڑھا لیجیے, خاص کر کے سامنے کے ایریا میں. بالکل میں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, ادب کے تقاضے میں بول رہا ہوں, احتیاط کرتے ہوئے. اس میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے اور کوئی کھلنے سے کوئی گناہ ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں. یہ کیونکہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدگاہ پہ قدم رکھنے سے احتیاط کرے اس چیز میں, اور اپنا موبائل فون بند رکھے. جی یہ چیزوں کی طرف دھیان انسان مسلمان کیوں نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا. ہر بار بولنا پڑتا ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں. جب مسجد میں آ جائے تو بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی پھر اس کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, کیا کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جی اور یہ ساری دعائیں جو ہے ہم پڑھ کے داخل ہوتے ہیں, نکلتے وقت یہ ساری دعائیں بتاتے ہیں ہم کو. پھر اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں, آخر مسجد میں دنیا کی باتیں اور کسی کی غلطی کی اصلاح کرنا ہے, چیخنا چلانا, یہ سارے عبادتوں کو ضائع کر دینے والے. 80 سال کی عبادتیں ضائع کر دیتی ہیں دنیا کی گفتگو مسجد میں کرنے سے. آپ جیسے ہی بول دی نویت سنت الاعتکاف, میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں, پھر بھی آپ کے لیے میٹھی گفتگو کرنا, دینی باتیں کرنا, جی اب کچھ کھانا پینا, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. ورنہ جو ہے آپ آ کر بھی کچھ سیکھ کر بھی جاہلوں جیسے ہو جائیں گے. تو اللہ کے دربار کا ادب ہے یہ, تو اللہ تم اس کا اہتمام کرنے کو کہہ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کا اہتمام کرو, سستی مت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ, خصوصی طور پر نماز کا تم اہتمام کرو. اب یہاں پر آخرت میں بھی سب سے پہلے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ہزاروں سال انسان جب ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے, بلکہ 80,000 سال, کچھ اس طرح کی روایت میں نے پڑھی ہے, 80,000 سال ایک مسلمان ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو جہنم میں جلے گا. اب آپ اندازہ کرتے جائیے. پھر وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن. اب آپ کیلکولیٹ کرتے جائیے کتنی ایسی نمازیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض تو جو ہے نمازوں کو جو ہے سستی کے مارے جو ہے کاہلی کرتے ہیں. اب کوئی توفیق کس کو ہوگی نماز پڑھنے کے لیے, مسجد میں آ تو گیا مگر دھیان خدا کی طرف نہیں, کاروبار کی طرف, پیسے کی طرف, دنیا دنیا دنیا. آپ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کی آپ کا دھیان قرآنی آیتوں پہ ہونا چاہیے. انہوں کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سورہ فاتحہ میں کھو جانا اس وقت, آپ کو جو آیتوں کے مطلب معلوم ہے بس اس کے مطلب میں کھو جانا. اگر وہ آپ کو مطلب نہیں معلوم ہے بس اس خیال سے سنتے رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے, ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نماز میں اس کی تسبیح بیان کر کے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ہم اس کی تسبیح تحمید بیان کر کے اس سے باتیں کر رہے ہیں. اور قرآن سنتے وقت یوں سمجھو کہ یہ خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. بس یہ خیال میں ہونا چاہیے. اب آپ کا دھیان, آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, بند رہتی ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کی نظریں ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, یہ سیکنڈ تھنگ ہے. فرسٹ تھنگ آپ کا خیال کدھر ہے, مولا کی طرف ہے یا پھر دنیا کی طرف ہے. نظریں یوں تو نگاہیں سے سجدگاہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ کی نگاہیں سجدگاہ کی طرف, بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں,
بعض لوگوں کا جو ہے نگاہ جو ہے آنکھیں کھلی رکھ کر اپنی اپنی اوپینین ہے ان کی. اگر کسی کو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ سجدگاہ کی طرف نگاہیں ہونی چاہیے, مگر علماء کرام فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اگر تو اس کا کانسنٹریٹ خدا کی طرف ایک سوئی کے ساتھ ہوتا ہے اگر تو اس کو آنکھیں بند رکھ کر نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے. نہیں اس کی آنکھیں کھلی ہوگی اگر تو اس کا دھیان خدا کی طرف زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر تو اس کو آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے. اس میں بحث نہیں کہ آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا افضل ہے یا بند رکھ کر پڑھنا افضل ہے. افضل تو وہ ہے جس نماز میں خدا کا خیال ہو. افضل نماز وہ نماز ہے. دنیا کا جس میں خیال ہو تو پھر اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا نا ایک عیسائی, بولا تھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہیں مسلی, تو تم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں روزے اعمال سارے کر, تم لوگ کیسے مسلی ہیں, تم لوگ کیسے مسلمان ہیں. ہاں جب عبادتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تم لوگ کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں, پورا دھیان ادھر ہوتا ادھر ہوتا, یہ سوچتے وہ سوچتے, کانسنٹریشن نہیں ہوتا تمہاری عبادتوں میں. ہمارے پاس جب ہم عیسیٰ مسیح کے لیے جب چرچ کو جاتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں تو ہماری توجہ ایک سوئی کے ساتھ پورا خاموش سائلنٹ, ہم پورا اس میں ہوتے ہیں, محو ہو جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے گا شیطان تم کو بھٹکانے کے لیے, آلریڈی شیطان کو جو چاہیے وہ تم کر رہے ہو. شیطان جو چاہ رہا ہے تم سے ہم سے وہ تم کر رہے ہو, تو شیطان کیوں بھٹکائے گا؟ شیطان تو وہاں جا کر بھٹکائے گا جو حق ہے. جی حق کے راستے پر شیطان آئے گا, تو یہ حق کا راستہ ہے تو شیطان کو یہاں پر آنا ہے, مومن کے پاس آنا ہے, مومن کو بھٹکانا ہے. تو اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے, خون میں چلے جاتا ہے اور ہمارے نفس سے ملاقات کرتا ہے, ہمارے ذہنوں سے کھیلتا ہے. ارے اس کی کمزوری ہے, آج کل کون سے کس کام میں مصروف جا رہے ہیں آپ, اس کام کے خیال کو لا کر آپ کو بزی کر دیتا ہے تاکہ آپ قرآن سننے, جسم حاضر بس دل دماغ غائب. اب یہ نمازیں جب جاتی ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت کو دیکھتا ہے, اس کی شکل و صورت کو. حضور فرماتے ہیں اگر جو ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کی نماز سفید ہو جاتی ہے, نورانی ہو جاتی ہے, نماز کی بھی شکل بن جاتی ہے. دیکھیے پھر اب اس کو ریشمی لباس میں بڑے اہتمام کے ساتھ عرش پہ لے جایا جاتا ہے. اللہ اس کی عبادتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی عبادتوں کو اٹھا کر رکھو جی, تاکہ بخشش اس کی کیا کہتے ہیں روز محشر جو اس کی مغفرت کا سامان بن جائے. اب وہی جس کا جسم تو حاضر تھا مگر روح غیر حاضر تھی, خیال نہیں تھا اس کا, دنیا کے خیال میں نماز پڑھا تھا, تو وہ پورا بدصورت بن جاتی ہے, وہی نماز بدصورت بن جاتی ہے. تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کالے میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دو. ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں, مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے, نماز ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے. کیوں؟ آئے تو تھے, جسم تھا, خیال نہیں تھا اللہ کے خیال میں, اللہ کے حضور خیال ہے. اصل چیز خیال مولا کا. زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے جو ہے آپ کو دھکا دیا, تو زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم کیا ہو گیا, آپ کو جو ہے وہ عورت دھکا دی اور آپ کچھ بولے نہیں اس کو, آپ بازار سے گزرتے ایک عورت آپ کے ساتھ اس طرح حرکت کی اور آپ چپ ہو گئے. تو آپ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس عورت نے مجھے دھکا دیا ہے, میں تو ہر لمحہ خدا کے خیال میں ہوتا ہوں, خدا کے خیال کے علاوہ کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کا نبی ہر وقت اللہ کے خیال میں ہوتا ہے اور اولیاء بھی اسی سنت پہ چلتے ہیں. اس لیے جو ہے ان کے کیا کہتے ہیں ان کے خیال پر بھی ان کو گرفت ہوتی ہے نماز کے علاوہ. اس لیے حضور فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین, عوام کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نیکوکاروں کی, اللہ والوں کے لیے وہ نیکیاں بھی گناہ بن جاتا ہے. ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں, ہمارے لیے نیکی ہوتی ہے, کاروبار کا خیال کرتے ہیں, ہمارے لیے نیکی ہوتی ہے کیونکہ وہ کما کر بھی بچوں کو کھلاؤں گا. مگر اللہ کا ولی کاروبار کے خیال میں دنیا میں محو ہو جاتا ہے, اگر پیسہ کمانے میں ہو جاتا ہے, خدا کے خیال میں نہ ہو کر اگر وہی کاروبار میں پھر خدا کو دیکھتا ہے اگر, تو پھر اس کی صورت الگ ہے. کاروبار میں رسول اللہ کی سنت دیکھتا ہے اگر, کاروبار میں کما کر پھر اس کی نیک نیتی ہوتی ہے اگر, تو پھر وہ بھی اس کے لیے نیکی بن جاتی ہے. مگر عوام کی طرح اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, وہ نیکیاں بھی اس کے لیے گناہ بن جاتی ہیں. تو اولیاء اللہ ہو یا پھر مقربین الہی, ہر خیال میں ان کے خدا کا خیال ہوتا ہے. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں الانفاس بغیر ذکر اللہ فهو المیت. واہ واہ, کتنی پیاری بات ہے, حدیث سے دیکھیے آپ کہ وہ سانس بھی مردہ سانس ہے, وہ سانس بھی مردہ سانس ہے جو بغیر یاد الہی کے لیے نکل جائے,
جو بغیر ذکر الہی کے نکل جائے، یعنی ایک ایک سانس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں حضور، تمہاری ہر سانس میں خدا خیال میں ہو، تو جس خیال میں خدا نہیں پھر وہ سانسیں مردہ سانسیں، کیونکہ تم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کی معرفت میں زندگی گزارو، اس میں ڈوب جاؤ، بس اس کے عشق میں ڈوب جاؤ۔ تو اللہ کے خیال میں رہنا، اس کے عشق میں محو رہنا، یہ ہے اصل عشق حقیقی۔ ہم دنیا کے عشق میں پیچھے پڑے ہیں، دنیا کی محبتوں میں پیچھے پڑے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ عشق حقیقی کا مزہ چکھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، دنیا کے عشق میں لگا دیتا ہے، پھر اس کو دنیا کا عشق میں اس کو نامراد کر کر، ناکام کر کر، اس کا دل توڑ کر پھر اس کو مولا سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں۔ جی اللہ کو اگر کسی بندے کو اگر قریب کرنا ہوتا ہے تو اس کی پسندیدہ چیز کو چھین لیتا ہے تاکہ عشق حقیقی اس کو عطا ہو جائے، اللہ سے وہ جڑ جائے، نماز میں ہو یا پھر غیر نماز میں۔ جب وہ سوتا بھی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، جب وہ بندہ اللہ کی یاد میں، جب وہ لیٹتا بھی ہے تو کروٹ در کروٹ بس اسی کے خیال میں ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خدا کو کبھی خوف کے ساتھ، کبھی غم کے ساتھ، کبھی خوشیوں کے ساتھ، کبھی بشارتوں کے ساتھ، کروٹ در کروٹ لیٹتا بھی ہے تو سانسوں میں بس اسی کو پکارتا ہے، کبھی خوشیوں کے ساتھ، کبھی غم میں، کبھی کیفیت میں، بس اسی کے خیال میں ہوتا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، تو یہ اولیاء کی زندگی، انبیاء کی زندگی ہوتی ہے جن کی ہر سانس میں خدا ہوتا ہے۔ ہم اتنا نہ صحیح تو نہ صحیح، کم سے کم نماز میں جب آئے تو اس خیال میں ہو کہ مولا ہمارے خیال میں ہو، اتنی تو کم سے کم ہماری نماز ہو۔ جب اللہ کے حضور ہو تو پہلے ہمارا باڈی لینگویج کس طرح ہونا چاہیے، پہلے ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ایسا تنگ لباس ہے جس سے جسم کا اسٹرکچر نظر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کے دربار میں تم وقوموا للہ قانتین کا مطلب کیا ہے، تم اس کے دربار میں کھڑو تو ادب سے کھڑو، باادب کھڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں، فنکشن میں جانا ہے تو بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں، جی اب نماز کو آ جاتے ہیں تو ٹریک سوٹ پہ 3/4 پہ تک مسلمانوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اتنے برے دن آ گئے، واہ بھائی چلتا نہیں چلتا، ایسی بات ہے۔ جب آپ کا دوست کا برتھ ڈے ہے، اگر وہاں بولو نہ جا کے پھر چلتا نہیں چلتا، میں ننگا تو نہیں آیا نا تیرے برتھ ڈے میں، بولو یہ بات، ولیمے میں کسی کی جا کے بولو آپ یہ بات۔ کئی کو کپڑے نہیں ہوتے کیا، 3/4 جو پہن کے آیا، یہ شارٹ چلتا نہیں چلتا، کپڑے تو پہن کے آیا، یہ باتیں بولتے ہیں فنکشن میں جا کے؟ نہیں بولتے۔ کیوں؟ فنکشن ہے کہ خدا کے دربار میں ایسا کیا ہو گیا مسلمانوں؟ پہلی چیز آپ کا لباس، میں پینٹ بشرٹ میں نماز نہیں ہوتی نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، ہو جاتی ہے نماز، مگر آپ کا جسم کا اسٹرکچر نظر نہیں آنا چاہیے، پہلی چیز ایسا نہیں کہ پورے جسم کے اعضاء نظر آتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لباس ہم فنکشنوں میں پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم، تم اس کے دربار میں آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ، خوبصورت بن کے، بن ٹھن کے، سج سنور کے، اچھے اسمارٹ بن کے بول رہا ہے خدا۔ ہم اسمارٹ بن کے دنیا کے فنکشنوں میں جاتے ہیں، خدا بول رہا ہے کہ تم میرے دربار میں اسمارٹ بن کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خوبصورت لباس میں رہتے تھے، زینت، اچھا لباس پہن کے رہتے تھے۔ جی آپ سے جب پوچھا جاتا کہ کسی یہودی نے کہا کہ یہ کہاں سے اسمارٹ بن گیا، آپ تو اسلام والے لوگ سیدھے سادے بھولے والے، سادگی پسند کرنے والے، یہ زینت والا لباس جو پوش مینٹیننس ہے آپ کا، یہ کہاں سے؟ تو آپ نے کیا کہا، قل من حرم زینت اللہ، اللہ نے جس کو حلال کیا ہے کون ہے اس کو حرام کہنے والا؟ جی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہ بجا رہا ہوں جی، اور میں اللہ کے جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز کے لیے جب کھڑوں، اللہ سے جب ملاقات کے لیے کھڑوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہترین لباس میں رہوں۔ آپ جواب دے رہے ہیں اس کا، آپ ہمیشہ اچھا لباس کیوں پہن کے رہتے، خالی دنوں میں بھی آپ اچھے سے اچھا لباس پہن کے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بول رہے جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فنکشنیبل لباس پہن کے میں اللہ کے دربار میں رہوں، کیونکہ خدا کے دربار میں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو نماز کو آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ۔ ہم جو دنیا کی طرف جاتے ہیں تو خوبصورت بن کے جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو بالکل اجاڑ، سر پہ ٹوپی بھی نہیں چھل جاتا، بالکل بالوں کی سری نہیں ٹوٹ کو جانا وہ بولتے ہیں یہ حال ہمارا، اور مانگ خراب ہو جاتی ہے جی، یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے در، یہ ساری چیزیں آپ کی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے، صرف آپ یہ مت دیکھیے کہ میں کتنے سجدے کر رہا ہوں، آپ کتنے اہتمام کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیے ساتھ میں۔ یہ ہے اللہ کے دربار کا ادب۔ کوشش کریے، اللہ کو پہلے دعا کریے اللہ سے، مولا تیرے دربار میں جب بلایا ہے تو تیرے دربار میں کھڑے ہونے کا ادب بھی سکھا دے، ہم بے ادب ہیں ہم کو با ادب بنا دے، ہم بدتمیز ہیں ہم کو باتمیز بنا دے، ہم جاہل ہیں ہم کو عالم بنا دے، ہم مخلص نہیں ہیں ہم کو مخلص بنا دے، ہم دکھاوا ریاکار ہیں ہم کو
کو اخلاص والا بنا دے. ہم جو بد پرہیزگار ہیں ہم کو پرہیزگار بنا دے. اللہ سے دعا کرتے رہیے. آپ بار بار دعائیں کریں گے اخلاص کے ساتھ, آپ کے ظاہر کو بھی بدل دے گا خدا, باطن کو بھی بدل دے گا. ہماری جستجو ہی نہیں ہے بس اماں بابا زبردستی بھیج کے جاؤ رے نماز کو, جاؤ 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 بولتے 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 3 نمازیں 5 نمازوں میں ایک آدھ پڑھ لیے, اماں بابا کو بتائیں ایک آدھ پڑھ لیے, باقی 2-3 نمازوں میں دوبارہ نہیں جی ابھی تھک گیا بعد میں پڑھوں بھائی. ہم کب تک اب تو ماں باپ کے لاڑوں میں چل جا رہے ہیں. آخرت میں کیا جواب دیں گے آپ؟ وہاں قبر میں نہ سنڈے ہے نہ منڈے ہے, نہ فنکشن ہے نہ دن ہے نہ تھکن ہے, پورے سوالات کے جوابات آپ قبر میں کون ساتھ دے گا؟ آپ اکیلے ہوں گے. نماز میں جب کھڑے ہوں گے, حشر میں جب کھڑے ہوں گے, کوئی نماز نہیں, تقویٰ نہیں, عمل نہیں, جب کون ساتھ دے گا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوگا آپ کے. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین پر اس لیے میں تفصیل سے بیان کیا. میں جب حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھ کر جس بات کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں, ساری اس آیت کو میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اس لیے میں بیان کیا ہوں کہ مسجد کو ہم آتے ہیں تو نہ مساجد کے آداب معلوم ہے ہم کو, نہ نماز کے آداب معلوم ہے, نہ نماز کے مسائل معلوم ہے, نہ جو ہے اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے کا ہم کو سلیقہ ہے. یہ ضروری سمجھا تھا میں نے, اس پر اس سے تفصیل سے بیان کیا. اب اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. فَإِنْ آیت نمبر 239 239 سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں بیان کر رہا ہے. وَإِذَا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بس تم اگر حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھو, پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم نے تمہیں سکھایا ہے, جس کو تم نہیں جانتے تھے. اب اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے حالت اگر مسلمان کوئی جنگ کی حالت میں ہو. جی پہلے جیسا ہوتا تھا, صحابہ جنگوں میں ہوتے تھے, جہاد میں ہوتے تھے اللہ کی راہ میں. جی جس طرح جنگیں ہوئی, کربلا کے میدان میں بھی ہوئی جنگیں احد, جنگیں خندق, جنگیں کیا کہتے ہیں صفین, یہ ساری جنگیں جو بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی مسلمانوں سے بیان کرے جب تم حالت جنگ میں ہو یا پھر خوف کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو تم پیدل چل رہے, یعنی کہ آپ جنگ میں چل رہے, اب آپ ٹھہر کر اگر نماز کا قیام کریں گے تو حالت نماز میں پھر وہ آپ پر وار کر دیں گے. تو ایسے میں بیان کر رہے ہیں کہ چلتے چلتے بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. آپ کو اپنی کیونکہ جان بچانے کا حکم پہلے ہے, اس کے بعد میں پھر آپ جان بچا لیں گے تو پھر آپ نماز کو بھی ادا کریں گے, پھر اسلام کو بھی بچائیں گے, آپ اپنی جان کو بھی بچائیں گے اور دین کو بھی بچائیں گے. اس لیے پہلے جان کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں. جب تم حالت خوف میں ہو, یعنی تم کو اگر ڈر ہو اس بات کا, تم نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں تم چلتے چلتے نماز پڑھو. پھر کیا پھر بیان کر رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. اگر تم اپنے آپ کو سیف محسوس کرو, اب تک چل رہے تھے 2-4 کلومیٹر چل رہے تھے آگے, اب آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم 3 رکعت نماز پڑھ لیں گے, 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے, اتنی دیر تک تو جب تک وہ ہمارے پاس آئے, ہم پہ وار کرے, حملہ کرے, ہم جب تک نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم سیف محسوس کر رہے ہیں, تو پھر آپ ٹھہر کر نماز پڑھو. یہ جنگ میں جانے والوں کے لیے ہے. آپ جنگ میں ہیں یا پھر کسی خوف میں ہیں, جس طرح جو ہے ظالم بادشاہ, کافر بادشاہ ان کی گرفت میں, ان کے چنگل میں آ گیا, اب آپ جان چھڑا کر آپ ان سے بھاگ رہے. اب ان لوگوں نے بادشاہوں کو جو ہے, بادشاہ اپنی رعایا کو, اپنے فوجیوں کو بھیجا, جاؤ ان مسلمانوں کو پکڑ کے لاؤ, ان کو پکڑ جہاں پر دیکھو مار. اب گزر رہے, جان چھڑا کے بھاگنے میں ہیں آپ, اور آپ کو جو ہے نماز کا وقت آ گیا, تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ آپ بھاگتے بھاگتے ہی صحیح نماز کھڑے ہو جائیے, کیونکہ نماز وقت میں ادا کرنا ہے. جی اب اس وقت آپ کے لیے اجازت ہے, آپ اس وقت چلتے چلتے نماز, مگر نماز کی معافی نہیں ہے. اور عین جنگ کے دوران اگر آپ جنگ کر رہے ہیں, ادھر سے جنگ چل رہی, بالکل تلواروں میں مصروف ہے ادھر, تو ایسی صورت میں بھی آپ 1 رکعت نماز پڑھیں, مگر نماز پڑھیں, نماز کی اجازت ہے. 1 رکعت, آپ کوئی بھی نماز ہو, فجر ہو, ظہر, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء, آپ اس وقت نہ سجدہ, نہ رخ کعبے کی طرف ہو, اس کی کوئی کنڈیشن ہے جی, نہ جو ہے آپ کے سجدے کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں, بس جھک کر آپ بس اشارے سے کر لیجیے آپ, کیونکہ وقت کا اہتمام یہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے. جنگ کی حالت میں یہ چونکہ اب تو نہیں ہوتا اس طرح, بالکل امپاسبل ہے, ناممکن کے قریب ہے, مگر اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے اس کا معنی و مطلب بیان کرنا تو ضروری ہے, اس لیے میں نے بیان کیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب تم اپنے آپ کو سیف محسوس کرو, اب کوئی پریشانی نہیں ہے, اب آپ عبادت کر سکتے ہیں. یا ایک بات ساتھ, اب ٹرین جاتی ہے, اب خوف وہ تو نہیں ہے جنگ کا, مگر ٹرین کا خوف ہے. پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ایسا اللہ اکبر بولے تک ٹرین جانے کا 100% یقین, آپ ڈیفینیٹلی پھر اب کوئی آپ کے پاس چاہ رہا ہی نہیں, اب وہ ٹرین جائے گی تو پھر آپ پھنس گئے 12 گھنٹے میں.
پھر آپ کا جو وہاں پر پہنچنے کے بعد کام تھا پھر وہ رک جائے. ایسی کوئی پرابلم ہے, ایسی صورت میں آپ فوری نماز کو چھوڑ کر نماز ٹرین میں پہلے ٹرین کو پک اپ کر لیجیے آپ, پھر اس کے بعد چلتی ٹرین میں نماز ادا کر لیجیے آپ بیٹھتے ہیں بیٹھ کر پڑھ لیجیے, کھڑے ہو کر پڑھنے کا اگر چانس ہے کھڑے ہو کر, ٹرین چل رہی ہے پڑھ لیجیے. جیسی بھی حالت میں آپ بے وضو ہیں, وضو بنانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے آپ دیوار کو یا پھر کسی بھی ایسی چیز جو گرد کو کیچ کرتی ہے, ایسی ہر چیز جو گرد کو کیچ کرتی ہے, دھول دبا جس پہ جمع ہو سکتا ہے, تھوڑا بھی اگر اس پہ گرد آتا ہے تو اس پر آپ ایسا اس طرح دونوں ہاتھوں کو مار کر پھر اس طرح اتیمم لرفع الحدث, آپ بس میں بیٹھے ہیں سامنے والے کی سیٹ پہ بالکل پیچھے سے یوں ماریے آپ ایسا, اس طرح گرد کو صاف کر لیجیے, پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نماز پڑھ لیجیے. حالانکہ بس چل رہی ہے, اس طرف قبلہ ہے, اس طرف آپ کو نماز چل رہے, مغرب کی نماز کا تھوڑی دیر کا آدھا گھنٹے کا وقت ہے, آپ نماز پڑھ لیجیے جس حالت میں چل رہے. یہ کیا ہو گیا, آپ نے وقت پہ نماز ادا کر لیا ہے, آپ نے آپ مس کیا ہو گیا, آپ کا رخ مس ہو گیا, آپ کا قیام مس ہو گیا, آپ کے سجدے مس ہو گئے, یہ سارے مس ہو گئے. تو اس کو کیا کرنا ہے, اب جب آپ کو آپ کی سواری پہنچا دے گی اپنے مقام پر, وہاں جا کر پھر اب آپ نماز کو پھر مکمل سے ادا کر لیجیے. آپ نے یہ جو بعد میں جو قضا کی ہے وہ سجدے قضا کی ہے, مگر نماز جو پڑھی ہے آپ نے آدھا وقت پہ کی ہے, تو آپ کو مکمل ثواب ملے گا. آپ کو کوئی پوچھ نہیں کیونکہ آپ کی مجبوری ہے, تو آپ کو ٹرین بھی مل گئی, نماز بھی ادا ہو گئی, وقت پر نماز پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا, ساری چیزیں کور ہو گئی. اب دل میں ہی نہیں ہے, بہانے بنا رہا ہے بندہ, تو پھر اس کو کوئی اور اللہ دیکھنے والا ہے. حضور فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صورکم, خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو اور تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے خدا. تو ہماری نیتوں کے ساتھ خدا کی مشیت اور مرضی چلتی ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کے بعد کی آیتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں اگر کوئی لفظ خطائیں ہیں تو اس کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.